بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے آپ کے سوالات اور ان کے حل کے حوالے سے۔ سوال ایک دوست نے پوچھا ہے، بلکہ کافی دن ہو گئے ہیں ان کو ہم جواب نہیں دے سکے۔ میں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، آپ کو تسلی سے جواب دیں گے۔ یہ اقامت کے حوالے سے کہ کب کھڑا، جب اقامت کہی جاتی ہے تو مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے، اس پر میں نے کہا میں تفصیل سے بات کروں گا، تو اس لیے ان سے لیٹ ہمارا پیغام جا رہا ہے اور لیٹ ہی ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ بہرحال لیٹ سے پھر ہو جاتی ہے، تو آج ہم اس پر تسلی سے بات کریں گے۔ دیکھیں، جب امام اور مقتدی دونوں مسجد کے اندر موجود ہوں، محراب کے اندر امام موجود ہے، مصلی کے اوپر موجود ہے، مقتدی بھی موجود ہیں، تو مستحب یہی ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت ہی سب کو، امام سمیت سب کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ خلاف مستحب ہے اور یہ خلاف اولا ہے، اور اس کو علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے۔ مکروہ ہے پہلے کھڑا ہونا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اب میں باحوالہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں اور اس لیے میں نے کہا کہ کھول کر ہم بات کریں گے اس پر۔ اس حوالے سے پہلا حوالہ ہے عالمگیری کا، ان کان المؤذن غیر الامام وکان القوم مع الامام فی المسجد فانه یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح عند علماء الثلاثہ وهو الصحیح۔ عالمگیری کے اندر علامہ نظام الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے علاوہ کوئی اور شخص اذان دے اور نمازی امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہوں تو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تب امام اور نمازی کھڑے ہوں۔ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ یہی مستحب ہے، تو جو آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے باحوالہ۔ اگلی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ حسن بن عمار شرمبلالی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں کہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو نمازی اور امام کھڑے ہو جائیں، بشرطہ کہ امام محراب کے قریب حاضر ہو، کیونکہ مؤذن نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، حی قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی ہے، تو اس وقت ہی کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ مؤذن نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر امام حاضر نہ ہو تو جس صف کے پاس سے امام گزرتا جائے اسی صف والے وہ نمازی اٹھتے جائیں۔ اب تیسرا حوالہ ہے علامہ طحطاوی کا، علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اذا اخذ المؤذن فی الاقامۃ ودخل رجل المسجد فانه يقعد ولا ينتظر قائما فانه مکروہ کما فی المزمرات۔ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن نے اقامت شروع کی اس وقت کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت وہ بیٹھ جائے اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ مکروہ ہے، جیسا کہ مزمرات کوہ ثانی کے اندر آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَيُفْهَمُ مِنْهُ قَرَاءَةُ الْقِيَامِ ابتداء الْإِقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ الْغَافِلُونَ۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، جبکہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ دو حوالے ہو گئے، آگے ہم تیسرا حوالہ، بلکہ تین حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ بہار شریعت کا، چوتھا حوالہ ہے بہار شریعت۔ یہ تو بچہ اس کو پڑھتا ہے اور اپنے بھی پڑھتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں، ماننے والے مان لیتے ہیں، نہیں ماننے والے نہیں مانتے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا غیروں کے دار الافتاء کے اندر بھی آپ کو بہار شریعت ملے گی، تو اتنی بہترین کتاب ہے۔ اس حوالے سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو کھڑے ہو کر انتظار کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑے ہو۔ یہی لوگ اور جو اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے، اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے کہ امام بھی اسی وقت اٹھے۔ آج کل اصل جگہ پر رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت کے وقت سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں،
اور بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب تک امام مصلی پر ہو نہ آنا جب اس وقت اقامت کہتے نہیں، کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک حدیث پاک بھی پیش کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، صحیح بخاری شریف کا ہے۔ تو اب اس میں حضور نے فرمایا کہ حی علی الفلاح کی قید نہیں ہے، اللہ اکبر کی قید نہیں ہے، فرمایا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تم کھڑے نہیں ہونا۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور آگے کچھ احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ حضور کی آمد سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیتے، اس کے بعد نماز ہوتی تھی اقامت سے پہلے ہی۔ اب دونوں کے درمیان ایک حدیث میں ہے حضور نے منع فرمایا کہ تم نے کھڑا نہیں ہو جب تک مجھے دیکھنے لو، ایک میں ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے۔ دونوں کے اندر علماء محدثین تطبیق اس طرح دی ہے، فرماتے ہیں کہ جن کے اندر فرمایا گیا کہ جن حدیث میں آیا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر صفوں کو درست کرتے تھے، یہ واقعات ایک دو بار ہوئے ہیں، وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے ایک دو بار ایسے واقعات ہوئے ہیں، یا پھر بیان جواز کے لیے ایسا ہوا ہے، یا پھر چند ایک واقعات ایسے چند ایک بار ایسا ہوا ہے، یا پھر یہ پہلے کے واقعات ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا ہے، فرمایا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تم لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ بھی آپ نے ذہن نشین کری، یعنی کہ آپ کو جواب بھی دے دیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شروع میں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ایک دو بار کا واقعہ ہے، حضور نے اسے منع کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ علامہ قاسانی بڑی مضبوط کتاب ہے، بدائع ثنا ہے، فرماتے ہیں والجملۃ فیہ ان المؤذن اذا قال حی علی الفلاح فإن كان الامام معهم في المسجد يستحب القوم ان يقوم في الصف۔ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام قوم کے ساتھ مسجد میں موجود ہو تو سب کو اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے۔ اب اس کے اندر بھی یہی ہے کہ حی علی الفلاح پر، تو ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک مستحب یہی ہے کہ حی علی الفلاح کے اوپر ہی امام اور مقتدی کھڑے ہوں، اور جو اس سے پہلے کھڑا ہوتا ہے تو یہ خلاف مستحب ہے، اور اس کو علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور مستحب پر کوئی عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو مستحب کو ترک کرنے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ گناہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن مستحب جو بندہ مستحب کے اوپر عمل کر رہا ہے اور لوگ اس کو تانا بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے تنقید کرنا۔ تنقید جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، عمل نہ کرے، جو ایک بندہ ثواب حاصل کر رہا ہے اسے کرنا دے، جو نہیں کرتا وہ نہ کرے، لیکن جو ثواب حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر تنقید کرنا یہ بہت ہی برا ہے، مذموم ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو تفصیل سے آپ سے ہم نے بات کر لی ہے، ہر ایک چیز کے ہم نے حوالے دے دیے ہیں اور ہر چیز کے ہم ذمہ دار ہیں۔ امید ہے ہماری بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی